اور اپنا سارا وقت درود پڑھنے میں ہی صرف کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ یعنی جب تم ہر وقت درود پڑھتے رہو گے تو تمہاری فکریں دور ہو جائیں گی، اور فرمایا تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ بیان اور سلسلہ جامعۃ المدینہ للبنین و للبنات میں دیکھا جاتا ہے، اور مدنی چینل کے ناظرات اور ناظرین بھی شامل ہیں۔ گزشتہ کچھ سلسلوں سے احترام مسلم، مسلمانوں کے حقوق، اس تعلق سے مدنی پھول پیش کیے جا رہے ہیں، اور پچھلے سلسلے میں ماں کے تعلق سے کچھ عرض کیا گیا تھا۔ استاد کے بارے میں بھی عرض کیا گیا، پیر و مرشد کے بارے میں بھی عرض کیا گیا۔ اب ہم ماں کے بارے میں سنتے ہیں۔ بالخصوص وہ مشہور ہے نا کہ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ ماں جب دعا کرتی ہے تو دل سوزی کے ساتھ، رقت کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ اولاد کے لیے دعا کرتی ہے۔ دعا ویسے بھی رد نہیں ہوتی، مگر ماں کی دعا تو دنیا اور آخرت میں نہال کر دیتی ہے۔ ماں کی دعا جنت میں لے جاتی ہے۔ ماں کی دعا اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار بناتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے۔ ماں کی دعا سے اولاد کو مقام ولایت حاصل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس کے لیے ماں دعا کرے، بندہ یا بندی، اللہ پاک اسے ولی بنا لیتا ہے، ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ ماں کی دعا قسمت کو سنوار دیتی ہے۔ ماں کی دعا اولاد کو کامیابیوں کے زینے چڑھاتی ہے۔ ماں کی دعا رحمت کے نزول کا سبب بنتی ہے۔ ماں کی دعا گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ماں کی دعا کی برکت سے نابینا بینا ہو جاتے ہیں، انکھیارے ہو جاتے ہیں۔ ماں کی دعا کی برکت سے اللہ پاک اولاد کو عالم، مفتی، دین کا بہت بڑا خادم بنا دیتی۔ جی ہاں، امام بخاری حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل، قرآن پاک کے بعد بخاری شریف کا مقام ہے مستند ہونے کے لحاظ سے۔ امام بخاری کتنے بڑے محدث ہیں، اور دین کی کتنی خدمت کی آپ نے۔ ماں کی دعا کی برکت سے انہیں بینائی عطا ہوئی تھی۔ ہوا یوں کہ بچپن میں ہی آپ نابینا ہو گئے تھے، بلائنڈ ہو گئے تھے۔ اس وقت جو بھی طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، علاج کروایا، مگر آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کا نور پلٹ کر نہیں آیا۔ والدہ ماجدہ جو تھیں بہت اللہ کی نیک بندی تھی، عبادت گزار تھی، رو رو کر دعا مانگی، یا اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں روشن کر دے۔ ایک رات خواب میں انہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے رونے کی وجہ سے
اللہ تعالی نے تمہاری کثرت سے دعا مانگنے کے سبب تمہارے بیٹے کی آنکھیں روشن کر دی ہیں۔ صبح جب حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بستر سے اٹھے تو ان کی آنکھوں کا نور پلٹ آیا تھا۔ سبحان اللہ، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ تو ماں کی دعا کیسے لیں گے؟ ظاہر خدمت کر کے ہی ملے گی۔ اگر ماں کو ناراض کریں گے، ماں کا کہا نہیں مانیں گے، ماں کو تنگ کریں گے، بدتمیزی کریں گے، بے باکی کریں گے، آواز بلند کریں گے، نظریں ملائیں گے، اس کا دیا ہوا کام جو شرعاً درست ہے وہ بھی نہیں کریں گے، تو ماں کے دل سے دعا کیسے نکلے گی؟ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مناظر بریلی شریف میں آپ نے علم دین حاصل کیا، اور اعلی حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شفقتیں ان کو حاصل ہوئیں اور بہت بڑے عالم بنے، اور فیصل آباد تشریف لائے اور یہاں پر بہت دین کی خدمت کی، اور اتنے بڑے مدرس بنے کہ آپ نے سینکڑوں مدرس تیار کیے، بڑے بڑے علماء تیار کیے۔ آپ اتنے بڑے عالم بنے، اتنے بڑے محدث بنے کہ محدث اعظم پاکستان آپ کو کہا جاتا ہے۔ یہ ماں کی دعا کی برکت تھی۔ ماں دعا کیا کرتی تھی؟ انشاءاللہ میرا یہ لاڈلا عظیم شخصیت کا مالک ہوگا۔ ماں محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دعاؤں سے نوازتی، ارشاد فرماتی تمہارا نام سردار ہے، اللہ پاک تمہیں دین و دنیا کا سردار بنائے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ ماں کی دعا کس طرح قبول ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو اس میں بامسمہ بنا دیا، یعنی جیسا نام تھا ویسے ہی بنا دیا۔ آپ کا نام سردار تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ماں کی خدمت گزاری انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنے گی۔ آپ حافظ بننا چاہتے ہیں، ماں سے دعا کروائیں، اور اسباب بھی کرنے ہوتے ہیں، مگر ماں سے دعا لینا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چاہے پر قادر ہے، جو چاہے کرنے والا ہے۔ امتحانات طلباء کے ہونے والے، تو ماں سے دعا کروائیں۔ یہ میں تو مقیم ہوں، جامعہ میں ہی رہتا ہوں، تو بھائی فون کر لینا۔ دوستوں کو تو آپ کال کرتے رہتے ہیں، دوستوں کو تو ایس ایم ایس کرتے رہتے ہیں، ماں کو نہیں کریں گے؟ تو ماں کو فون کر کے راضی کریں، ماں سے دعا لیں۔ اور اگر آپ غیر مقیم ہیں، روزانہ آپ گھر آتے جاتے ہیں، تو جب جائیں ماں کے قدم چومیں، جب آئیں ماں کے قدم چومیں، جاتے ہی کہ امی آج کیا بنایا ہے؟ تو ماں تو پہلے سے وہ تیار بیٹھی ہوتی خدمت کے لیے، اپنے اولاد کے ناز اٹھاتی ہے۔ کبھی ایسا ہونا کہ ہم خود ماں کو کھانا پیش کریں، ماں کو چائے پیش کریں، ماں کو پانی پیش کریں کہ امی میں آپ کا سر دباتا ہوں، امی میں آپ کے کندھے دباتا ہوں، آپ تھک گئی ہوں گی، سارا دن کام کرتی ہوں۔ بجائے اس کے جا کر ہم کہتے ہیں کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے جلدی سے کھانا لاؤ۔ تو ماں کی خدمت کریں، انشاءاللہ دو جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے۔ تو امتحانات ہو رہے ہیں، تو دعا کروائیں ماں سے، انشاءاللہ آپ عالم بن جائیں گے، اللہ نے چاہا تو مفتی بن جائیں گے۔
حضرت سیدنا ابو ولید حسان نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم، حدیث اور فقہ میں بہت ان کو مہارت حاصل تھی، بہت ایکسپرٹ تھے۔ فقہ کیا ہوتی ہے؟ حلال اور حرام کا علم۔ عبادت بھی بہت کرتے تھے۔ علم حاصل کرنے کا یہ مقصد تھوڑی ہے کہ عبادت نہ کریں، عبادت کرنے کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ علم حاصل نہ کریں، علم بھی حاصل کرنا، عبادت بھی کرنی ہے، علم عمل کے لیے۔ حضرت سیدنا ابو ولید حسان نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت آیا، فرمانے لگے میری ماں نے مجھ سے فرمایا تم جس وقت میرے پیٹ میں تھے اس وقت حضرت سیدنا عباس بن حمزہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک دینی مجلس ہوتی تھی جس میں عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہوتا تھا۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ میری ماں نے مجھے بتایا، میں نے تمہارے والد سے اجازت مانگی کہ 10 دن تک اس مجلس میں واعظ و نصیحت سننے کے لیے جاؤں گی، تو والد صاحب نے اجازت مرحمت فرما دی۔ جب آخری مجلس ہوئی تو حضرت عباس بن حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو فرمایا اٹھو، میں بھی اٹھی۔ آپ دعا مانگنے لگے تو میں نے اللہ کریم سے دعا کی۔ دیکھیں، ماں کو دعا میں اپنی اولاد یاد آتی ہے، اللہ کرے کہ اولاد کو بھی ماں یاد آئے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنے سے انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو اجر ملے گا، اللہ رسول کی رضا حاصل ہوگی۔ تو ماں نے دعا کی، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، وہ بیٹا جو عالم بنے۔ دنیاوی کامیابیاں حاصل کرنے والی اولاد کی خواہش تو ماں باپ کو ہوتی ہے، خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ، خوش نصیب ہیں وہ مائیں جو اولاد کو نیک بننا پسند کرتی ہیں، بنانا پسند کرتی ہیں، عالم بنے، حافظ بنے، امام بنے، مبلغ بنے، دین کا خدمت گزار بنے۔ تو دعا کی اللہ مجھے بیٹا عطا فرما جو عالم بنے۔ جب میں گھر آ کر سوئی تو خواب میں دیکھا مجھے کسی نے کہا تمہیں مبارک ہو، اللہ پاک نے تمہاری دعا قبول فرما لی اور تجھے ایسا بیٹا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جو عالم بنے گا اور دین کی خدمت کرے گا۔ میری ماں نے کہا میرے والد محترم 72 سال زندہ رہے۔ حضرت حسان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور یہ میری عمر مکمل ہو چکی۔ حضرت حسان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد نے کہا استاد حسان اس واقعے کے 4 دن تک زندہ رہے۔ تو یہ اتنے بڑے عالم، حدیث و فقہ کے ماہر، بہت عبادت گزار، یہ ماں کی دعا کی برکت سے عالم بنے۔ اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام، جامعۃ المدینہ للبنات کی طالبات و مدرسات، بالخصوص طلباء و طالبات کو عرض کر رہا ہوں کہ چاہتے ہیں کہ عالم بنے، دین کے خادم بنے، تو ماں کی دعا لیں، اور دعا ظاہر خدمت کے ذریعے ہی ملے گی۔ اور ایسے طلباء یا ایسی طالبات جو کہتی ہیں ہمیں سبق ہی یاد نہیں ہوتا، ذہن ہی کام نہیں کرتا، ہم کیا کریں؟ تو سنیں آپ کو کیا کرنا چاہیے، ماں سے دعا کروانی چاہیے، ماں کی خدمت کر کے ماں سے دعا کروائیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا سہل بن بشر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حضرت سیدنا سلیم بن ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، میں بچپن میں رائی ایک علاقے کا نام ہے، وہاں رہتا تھا، 10 سال کی عمر ہو گئی، بہت کوشش کی کہ سورہ فاتحہ پڑھوں،
قرآن پاک کی پہلی سورت جو ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ میں پڑھوں لیکن زبان بند ہونے کی وجہ سے پڑھ نہ سکا۔ تو استاد صاحب نے مجھ سے پوچھا کیا تمہاری ماں ہے؟ میں نے عرض کی جی ہے۔ فرمایا ان سے عرض کرو وہ تمہارے لیے دعا کرے کہ اللہ پاک قرآن پڑھنا آسان فرما دے اور علم عطا فرما دے۔ تو حضرت جو ہیں انہوں نے گھر آ کر ماں سے دعا کی درخواست کی، والدہ محترمہ نے دعا کر دی۔ یہ فرماتے جب میں بڑا ہوا تو بغداد چلا گیا، وہاں میں نے عربی پڑھی، فقہ پڑھی، پھر اپنے شہر پلٹ کر آیا۔ میں ایک بہت بڑے شیخ مزنی کے ساتھ علمی تکرار کر رہا تھا، علمی بحث کر رہا تھا، تو وہی شیخ تشریف لائے جنہوں نے کہا تھا کہ تمہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی آ رہی تو ماں سے دعا کرواؤ۔ ان شیخ نے، ان بزرگ نے آ کر سلام کیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے پہچانا نہیں۔ ہمارا علمی مباحثہ، علمی مذاکرہ سنا تو تعجب کرنے لگے اور خوش ہونے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں اتنے بڑے بڑے علماء پیدا فرمائے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کاش ہم بھی علم سیکھتے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں عرض کروں اگر آپ کی ماں ہے تو اسے دعا کے لیے عرض کرو، مگر میں کہنے سے شرما گیا۔ تو ماں کی دعا کی برکت سے حضرت سیدنا سلیم بن ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ماں کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ ماں کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے، ایک اور بہت ہی پیاری حکایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ حکایت جو ہے یہ عیون الحکایات میں لکھی۔ عیون الحکایات یہ حکایات کی ایک کتاب ہے اور مکتبۃ المدینہ نے بڑی شان کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے۔ وہ لوگ جن کو کہانیوں سے شغف ہوتا ہے، اسٹوریوں سے شغف ہوتا ہے، بچوں کو یا بڑوں کو، مردوں کو یا عورتوں کو، وہ یہ کتاب پڑھیں۔ تو بہت پیاری اسلامی کہانیاں ہیں، بہت پیاری حکایات ہیں بزرگوں کی، تابعین کی، صحابہ کی۔ اسی میں یہ حکایت لکھی ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن احمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت سیدنا بقی بن مخلد کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، بہت غمگین انداز میں عرض کرنے لگی حضور میرے جوان بیٹے کو دشمنوں نے قبضے میں کر لیا ہے، زنجیروں سے باندھ دیا ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے اور میرے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ اس کا فدیہ دے کر اپنے بیٹے کو میں چھڑا لوں۔ میری ملکیت میں ایک گھر ہے اور میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں فدیہ دوں اور مکان بھی نہیں بیچ سکتی، تو بیٹے کی جدائی میں مجھے پریشانی ہے، سکون نہیں آتا، راتوں کی نیند اڑ گئی، مجھے ایک پل سکون میسر نہیں ہے، تو میری حالت پر رحم فرمائیں، کسی کو کہہ دیں کہ فدیہ ادا کر کے میرے بیٹے کو آزاد کر دے تاکہ مجھے سکون ملے، مجھے قرار ملے۔ اس بوڑھی کی باتیں سن کر حضرت نے تسلی دی محترمہ اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، ضرور کرم فرمائے گا، میں آپ کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بے فکر ہو جائیں۔ ماں دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ جب بڑھیا چلی گئی تو اللہ کے ولی حضرت سیدنا بقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ پڑھنا شروع کیا، کافی دیر تک پڑھتے رہے، تو کچھ ہی عرصے کے بعد وہی بوڑھی عورت جوان بیٹے کے ساتھ آپ کی خدمت میں
حاضر ہو گئی، اور حضرت بقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دعائیں دینے لگی اور شکریہ ادا کرنے لگی. پھر عرض کرنے لگی حضور آپ کی برکت سے میرے بیٹے کو اللہ پاک نے قید سے رہائی عطا فرما دی. بڑا عجیب واقعہ ہے. یہ خود اپنی رہائی کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے. یہ سن کر فرمایا نوجوان اپنا واقعہ بیان کرو. واقعہ، اسٹوری، حکایت. کہنے لگا جب مجھے رومیوں نے قید کر لیا تو انہوں نے مجھے چند اور قیدیوں کے ساتھ شامل کر دیا. بہت زیادہ مشقت والے کام ہم سے لیے جاتے. چند قیدیوں کو ایک بڑے شاہی عہدیدار کے پاس بھیج دیا جس کے پاس باغات تھے اور بہت بڑی جائیداد تھی. اس نے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر سپاہیوں کی نگرانی میں باغ اور کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا. تو سارا دن ہم کام کرتے، شام کو قید خانے میں ڈال دیے جاتے. ایک دن ایسا ہوا کہ شام کے وقت ہم قید خانے کی طرف آ رہے تھے تو میرے پاؤں کے اندر جو بیڑیاں جکڑی ہوئی تھیں وہ خود بخود ٹوٹ کر زمین پر آ گئیں. سپاہیوں کو پتہ چلا تو وہ دوڑے اور چیختے ہوئے کہنے لگے تو نے بیڑیاں کیوں توڑی؟ تو میں نے کہا بیڑیاں میں نے توڑی نہیں، خود ہی ٹوٹ گئیں، میں نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا. تمہیں یقین نہیں آتا تو دوسرے قیدیوں سے پوچھ لو. نوجوان کی بات سن کر سپاہی جو تھے بڑے حیران ہوئے اور جا کر افسر کو واقعہ بتایا، وہ بھی حیران. اس نے فوراً ایک لوہار کو بلایا کہ اس نوجوان کے لیے بہت مضبوط بیڑیاں تیار کرو. لوہار نے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بیڑیاں تیار کی، پھر اس کو پہنا دی. یہ نوجوان چند ہی قدم وہ بیڑیاں پہن کر چلا کہ خود بخود وہ بیڑیاں ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں. یہ دیکھ کر لوگ بہت حیران ہوئے. انہوں نے مشورہ کر کے ایک راہب کو بلایا. راہب عیسائیوں کا عالم جو تارک الدنیا ہو اور عبادت میں مشغول ہو، اور اس سے ساری بات بتائی. تو راہب نے ساری بات سن کر پوچھا نوجوان کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ میری ماں زندہ ہے. راہب نے بات سن کر لوگوں کی طرف توجہ کی اور کہا اس نوجوان کی والدہ نے اس کے لیے دعا کی ہے اور اس کی دعاؤں نے، ماں کی دعاؤں نے اس نوجوان کو اپنے حصار میں لے لیا، اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، اور اللہ پاک نے اس کی ماں کی دعا قبول فرما لی ہے. اب تم جیسی ہی مضبوط زنجیروں میں اس کو جکڑ دو، یہ آزاد ہو جائے گا. تو بہتری اسی میں ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو. جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوں کوئی اسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. راہب کی بات سن کر رومیوں نے اس نوجوان کو آزاد کر دیا، بلکہ اسلامی سرحد تک چھوڑ کر بھی گئے. جس نوجوان کو چھوڑ کر گئے وہ دن رات اس سے پوچھا گیا تو جس دن بیڑیاں ٹوٹی تھیں یہ وہی دن تھا کہ جس دن بوڑھی ماں حضرت سیدنا بقی بن مخلد کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور اس نے دعا کی تھی اور آپ نے بیٹے کے لیے دعا کی تھی. اسی دن اسی وقت نوجوان کو روم میں واقعہ پیش آیا کہ اس کی بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئیں. تو اس طرح ماں کی دعاؤں اور برکت سے اس نوجوان کو رہائی حاصل ہو گئی. دعائیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، دعائیں ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ماں کی دعا میں اثر یہ دیکھا، ماں کی دعا میں یہ تاثیر دیکھا.
بدلتی ہزاروں کی تقدیر، دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام اور جامعۃ المدینہ کی طالبات، آپ نے سنا کہ اللہ پاک نے ماں کی دعا میں کیسا اثر رکھا ہے۔ ماں جب اولاد کے حق میں دعا کرتی ہے تو اللہ کریم ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے اور اولاد کے حق میں ماں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ماں کی دعا کی برکت سے اللہ پاک اولاد سے مصیبتیں، آزمائشیں دور فرما دیتا ہے۔ تو سعادت مند ہیں وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں، وہ طلباء، وہ طالبات جو والدین کی خدمت کرتے ہیں، والدین کو راضی کرتے ہیں، ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں، ان کی خدمت کر کے دعائیں لیتے ہیں اور اللہ پاک کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے، تو ماں باپ کی دعا لیں، ان کی قدر کریں، ان کے احسانات کو یاد رکھیں، خلاف مزاج بات نہ کریں کہ ماں کی دعا تو قبول ہے ہی، بد دعا بھی قبول ہے۔ ماں کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، لیکن اولاد کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ ماں تنگ آ کر بد دعا کر دے۔ تو ماں سے اچھا سلوک کریں، اس کی جائز ضرورتیں پوری کریں، اس کا جائز حکم بجا لائیں، بالخصوص اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں۔ اولاد کی ہمدردی کی اب زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ باپ کے تعلق سے بھی انشاءاللہ آئندہ آنے والے سلسلوں میں عرض کیا جائے گا۔ فی الوقت ماں کی بات کی جا رہی ہے۔ ماں بوڑھی ہو گئی، اعضاء جواب دے گئے، بدن کو بیماریوں نے جکڑ لیا ہے، اپنے پرائے ہو گئے، اور واقعی ماں یا باپ بوڑھے ہو جائیں تو اب اولاد کو آزمائش ہوتی ہے، امتحان میں پڑ جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین بڑھاپے میں پیشاب، پخانے اور طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بستر پر ہی فارغ ہو جاتے ہیں، تو اولاد بیزار ہو جاتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہم جب چھوٹے تھے، بچے تھے، تو ہماری گندگی ہماری ماں نے برداشت کی، تو بڑھاپے کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے ماں کے اندر چڑچڑاپن آ گیا، ماں باپ لڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور ان کی تعظیم بجا لانی چاہیے۔ امتحان ہے، ماں باپ سے بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جھاڑنا تو بہت بڑی بات ہے، اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں، بالخصوص ماں کے ساتھ، اور دونوں جہاں میں تباہی و بربادی ہمارا مقدر بن جائے۔ والدین کا دل دکھائیں ماں باپ کا، تو دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت ہو سکتی ہے۔ تو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، بالخصوص ماں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سنیے، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ماں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا، ماں باپ کے مقابلے میں زیادہ مہربان ہوتی ہے اور رحم کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو ماں کی دعائیں لینی چاہیے، اور انشاءاللہ ماں کی دعا کی برکت سے دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا،
کہ ان کی والدہ کا بچہ زندہ نہیں رہتا تھا۔ جب آپ کی والدہ نے آپ کو جنم دیا، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنم دیا، تو انہیں لے کر خانہ کعبہ میں آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی، اے میرے پروردگار، اگر میرا یہ فرزند موت سے آزاد ہے تو مجھے عطا کر دے۔ عتیق کا مطلب ہے آزاد۔ تو اس کے بعد آپ کو عتیق کہا جانے لگا۔ تو ماں کی دعا کی برکت دیکھیے، صدیق اکبر کو ماں کی دعا کی برکت ملی، اور صدیق اکبر نے اپنی ماں کے ایمان لانے کے تعلق سے جو انفرادی کوشش کی وہ بھی سنیے۔ اگر ماں کے اندر کوئی بے عملی ہے، ماں شرعی پردہ نہیں کرتی، ماں نماز نہیں پڑھتی، ماں اور شرعی احکامات نہیں جانتی، وہ اب اس کو بتانے بھی ہے اور ادب بھی ملحوظ رکھنا ہے، بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ اس کی دعا بھی قبول ہے، اس کی بد دعا بھی قبول ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا انداز اپنایا؟ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے رات کے ابتدائی حصے میں اپنی والدہ کے ساتھ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صدیق اکبر کے ساتھ گفتگو کی، یہاں تک کہ رات طویل ہو گئی۔ والدہ ماجدہ سو گئی تھی، آرام فرما ہو گئیں۔ جب صدیق اکبر نے بارگاہ رسالت سے واپسی کا قصد کیا، واپسی کا ارادہ کیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا حال ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں تو خیریت سے ہوں، مگر میری ماں، اس کے بغیر میرا چارہ نہیں ہے۔ اے تمام لوگوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیے اللہ پاک میری ماں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو کشادہ کیا اور مبارک ہونٹوں سے، کیسے ہونٹ؟ سبحان اللہ، جنتی پھولوں سے بھی زیادہ حسین اور نرم اور پیارے ہونٹ، دھیمی دھیمی آواز سے دعا کی۔ تو وہاں ایک صحابی اور موجود تھے، ان کا کہنا ہے، اللہ پاک کی قسم، یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے تھے اور ادھر صدیق اکبر کی والدہ ماجدہ نیند میں ہی کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ ابھی سو رہی ہیں، سوتے میں ہی وہ کلمہ شہادت پڑھنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ بیدار ہوئیں تو انہوں نے بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ایمان نصیب ہوا۔ تو اگر ہماری ماں دینی لحاظ سے بیچاری کوری ہے، قرآن نہیں پڑھنا آتا، پڑھائیں نا ماں کو قرآن، بھائی نماز نہیں آتی تو ماں کو نماز سکھائیں نا، مدنی چینل دکھائیں امی کو، انشاءاللہ مدنی چینل آپ کی والدہ کو نماز بھی سکھائے گا، بہت کچھ سکھائے گا۔ اسلامی بہنوں کی نماز، یہ کتاب جو ہے وہ وہاں جا کر پڑھ کر سنائیں، طلباء اور طالبات بالخصوص اور بالعموم جو بھی اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، اپنی ماں سے محبت کریں۔ نہیں، ایک بزرگ کا تو میں نے یہ پڑھا کہ وہ اپنی ماں کا سر دھوتے تھے، اپنی ماں کے سر سے جوئیں نکالتے تھے، اپنی ماں کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو ماں اولاد کی خدمت کرے، کیا اولاد ماں کی خدمت نہ کرے؟ جی ہاں، اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے اور ایسے معاملات کرنے چاہیے کہ ان کی دعائیں حاصل ہوں۔
مزید بھی انشاءاللہ عز و جل ماں کی دعا کے تعلق سے عرض کروں گا۔ ماں دے پیراں تھلے جنت، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام نصیب فرمائے، اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو اب بھی ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے۔ جو ماں باپ فوت ہو جائیں ان کے حقوق میں سے یہ ہے کہ قبر پر حاضری دیں، ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعا کریں، اگر ان کا قرضہ وغیرہ ہے تو وہ ادا کریں، اور گناہوں سے بچ کر انہیں رنجیدہ ہونے سے بچائیں، کیونکہ فوت شدہ والد یا والدہ کی خدمت میں ہر ہفتے اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اولاد کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو ماں باپ جو فوت شدہ ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر اولاد کے اعمال اچھے نہیں ہوتے تو اولاد کے اعمال جب پیش ہوتے تو ماں باپ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کو دنیا میں بھی خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ہم ان کو خوش رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔